بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گھریلو ٹوٹکے۔ بند گوبھی جب پکائیں تو دھو کر کاٹیں، کیونکہ کاٹ کر دھونے سے تمام وٹامنز ضائع ہو جاتے ہیں۔ بینگن کاٹ کر کچھ دیر کے لیے رکھ دیں تو ان کی رنگت سیاہ پڑ جاتی ہے۔ اگر انہیں کاٹنے کے بعد نمک ملے پانی میں بھگو دیا جائے تو رنگت تبدیل نہیں ہوگی۔ مٹر ابالتے ہوئے پانی میں مٹر کے چند چھلکے ڈالنے سے رنگت اور مٹھاس میں اضافہ ہوتا ہے۔ تھوڑے سے پانی میں سرکہ ملا کر سبزی پر چھڑک دیا جائے تو سبزی ایک ہفتے تک تازہ رہتی ہے۔ ہاتھوں سے لہسن، دھنیا، پیاز اور مرچوں کی بو دور کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ ہاتھ پر مل کر دھو لیں۔ تھکے ہوئے پیروں کو آرام دینے کے لیے نیم گرم پانی میں چند قطرے لیموں شامل کر کے اس میں پاؤں ڈبو دیں۔ اگر ہچکی آ رہی ہو تو لونگ کھا لیں یا پھر ایک گلاس پانی پی لیں۔ گلدان کے پانی میں اگر صابن کے کچھ ٹکڑے ڈال دیے جائیں تو پھول دیر تک تر و تازہ رہتے ہیں۔ اگر لیموں لمبے عرصے تک محفوظ رکھنے ہوں تو ہر لیموں پر موم کا ایک قطرہ ٹپکا کے فریز کر دیں۔ اکثر آلو میٹھے ہونے کی وجہ سے سالن کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ میٹھے آلو کاٹ کر پکانے سے قبل لہسن، نمک اور سرکہ لگا کر 45 منٹ کے لیے رکھ دیں۔ پکنے کے بعد ذائقہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ ساگ پکانے سے قبل اگر اسے کھولتے پانی میں ابال لیا جائے تو لذت بڑھ جاتی ہے۔ تندوری روٹیوں کو تازہ کرنے کے لیے ان پر پانی لگائیں اور گرم توے پر بالکل ہلکی آنچ پر پتیلی سے ڈھک کر رکھ دیں۔ 10 منٹ بعد روٹیاں تازہ ہو جائیں گی۔ سنک کی نالی بند ہو جائے تو گرم پانی میں کپڑے دھونے والا سوڈا شامل کر کے سنک میں ڈال دیں۔ پھٹکری باریک پیس کر کچن کے کیبن میں رکھیں تو کیڑے پیدا نہیں ہوتے۔ صابن کے چند ٹکڑے سرسوں کے تیل میں گرم کرنے کے بعد لکڑی کے دروازوں اور چارپائیوں کے جوڑوں پر ڈالنے سے چڑچڑاہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ بادام کو طویل عرصے تک محفوظ کرنے کے لیے 1 چمچ شکر اس جار میں ڈال دیں جس میں بادام رکھے ہوں۔ شکر ڈالنے سے بادام بہت دنوں تک محفوظ رہ پائیں گے۔ دہی جمانے سے قبل دودھ کو ابال لیں اور اس میں 2 سبز مرچیں ڈال دیں۔ اس سے دہی جلدی اور سخت جمے گا۔ رات کو سونے سے قبل 3 چمچ کھانے کا سوڈا پانی بڑے ٹب میں ڈال دیں اور صبح اس پانی سے باتھ روم دھو لیں۔ باتھ روم چمک اٹھے گا اور بدبو بھی جاتی رہے گی۔ 1 چمچ کھانے کا سوڈا، نمک اور سحاکہ لے کر کسی بوتل میں رکھ لیں۔ روزانہ اس سے دانت صاف کریں، اس سے دانتوں کی پلاہٹ ختم ہو جائے گی۔ سرسوں کے تیل میں 1 چائے کا چمچ نمک ملا کر دانتوں پر لگانے سے دانت سفید ہو جاتے ہیں۔ خشک لیموں کے چھلکوں کا سفوف بنا لیں اور اس میں نمک ملا کر دانت صاف کریں، اس سے دانتوں کا میل چلا جائے گا۔ آپ کے پرس یا کپڑوں کی کوئی زپ اگر پھنس جائے تو اس پر تھوڑا سا موم رگڑ دیں، زپ آسانی سے کھل جائے گی۔ اچار کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے اسے اسٹیل کے چمچ کے بجائے لکڑی کے چمچ سے نکالیں۔ پیتل کے برتن اور گلدان صاف کرنے کے لیے ان پر سنترا کاٹ کر ملیں۔ برتن اور گلدان ایک دم چمک اٹھیں گے۔ آلو میٹھے آ رہے ہوں تو سالن کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، لہٰذا آلو کا میٹھا پن دور کرنے کے لیے انہیں کاٹنے کے لیے لہسن، نمک اور سرکہ لگا کر آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں، پھر سالن میں ڈالیں۔ اگر آپ کے دانت کھٹے ہو جائیں تو بادام کھائیں، اس سے دانتوں کا کھٹا پن دور ہو جائے گا۔ اگر آپ کی انگلی میں انگوٹھی پھنس جائے تو اسے اتارنے کے لیے انگوٹھی والا ہاتھ برف کے ٹھنڈے پانی میں بھگو دیں۔ ایسا کرنے سے انگلی سکڑ جائے گی اور انگوٹھی آسانی سے اتاری جا سکے گی۔ سونے کی چین میں گرہ لگ جائے تو اس پر ٹالکم پاؤڈر چھڑک دیں، گرہ آسانی سے کھل جائے گی۔ چائے کا پانی زیادہ کھولانے سے چائے بدمزہ ہو جاتی ہے۔ کچا آلو کاٹ کر چاقو پر ملنے سے چاقو صاف ہو جاتا ہے۔ سیاہ بوٹ پالش میں ذرا سا سرکہ ملا دیا جائے تو جوتوں میں زبردست چمک آ جاتی ہے۔ سرکہ اور پانی سے شیشے کی بوتلیں اور سراہیاں اچھی طرح صاف ہو جاتی ہیں۔ اگر دودھ میں لیموں کا عرق ملا کر صبح شام چہرے پر لگایا جائے تو جلد خوبصورت ہو جاتی ہے۔ نمک اور شہد سے دانت صاف کریں، دانت چمک اٹھیں گے۔
پھل وغیرہ کھانا کھانے کے بعد کھایا جائے تو دانتوں پر میل نہیں جمتی۔ اگر ہونٹوں پر سیاہی یا نلاہٹ آ گئی ہو تو سیاہی اور گلیسرین استعمال کریں۔ آہستہ آہستہ ہونٹوں کی سیاہی دور ہو جائے گی۔ اگر ہاتھ جل جائے تو چونے کے پانی میں شکر گھول کر جلے ہوئے مقام پر لگانے سے فوری آرام آ جائے گا۔ آواز بیٹھ جائے تو 1 بڑا چمچ شہد دن میں 3 مرتبہ کھائیں، کافی افاقہ ہوگا۔ اکثر بالوں میں چیونگ گم چپک جاتی ہے جو نکالنا مشکل ہوتی ہے۔ اس کے اوپر ذرا سا شہد لگا دیں تو چیونگ گم خود بہت آسانی سے نکل جائے گی۔ باورچی خانے کی دیواروں پر جو چکنائی جم جاتی ہے اس کو پہلے تھنر سے صاف کریں، پھر میٹھا سوڈا لگا کر آہستہ آہستہ نیچے سے اوپر ہاتھ لے جا کر کسی نرم تولیے سے صاف کریں۔ اس طریقے سے رنگ خراب نہیں ہوگا۔ برف جمانے کی ٹرے بعض اوقات فریزر میں بری طرح چپک جاتی ہے۔ ٹرے کو ہمیشہ صابن اور گرم پانی سے دھو کر خشک کر کے برف جمائیں تو آسانی سے نکل آئے گی اور چپکے گی نہیں۔ کوئی بھی چیز تلنے سے قبل اگر کڑاہی میں 2 سے 3 چمچ لیموں کا رس ڈال دیں تو تلی ہوئی چیز میں تیل کم جذب ہوگا۔ فرش پر اگر پیلے بدنما داغ پڑ جائیں تو پانی میں سرکہ اور سرف ملا کر دھوئیں، فرش جگمگا اٹھے گا۔ تندوری روٹیوں کو تازہ کرنے کے لیے ان پر پانی لگائیں اور گرم توے پر بالکل ہلکی آنچ پر پتیلے سے ڈھک کر رکھ دیں۔ 10 منٹ بعد روٹیاں تازہ ہو جائیں گی۔ سنک کی نالی بند ہو جائے تو گرم پانی میں کپڑے دھونے والا سوڈا شامل کر کے سنک میں ڈال دیں۔ پھٹکی باریک پیس کر کچن کے کیبنٹ میں رکھیں تو کیڑے پیدا نہیں ہوتے۔ سرکہ ملے پانی میں سفید ململ کا کپڑا نچوڑ کر گوشت پر پھیلا دینے سے مکھیاں گوشت کے قریب نہیں آتی۔ صابن کے چند ٹکڑے سرسوں کے تیل میں گرم کرنے کے بعد لکڑی کی دروازوں اور چارپائیوں کے جوڑوں پر ڈالنے سے چرچراہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ الماری، فریج، صندوق کھسکانے کے لیے اس کے اطراف تھوڑا سا ٹالکم پاؤڈر فرش پر رکھ دیں۔ مچھروں سے محفوظ رہنے کے لیے ایک کپ میں تھوڑا سا پانی لیں اور اس میں کافور کے چند ٹکڑے ڈال کر اپنے سرہانے رکھ کر آرام سے سو جائیں۔ اگر سرکہ اور پانی ہم وزن میں لا کر اس میں کاٹن بھگو کر سفید فرنیچر صاف کیا جائے تو داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ کسی بیگ کی زپ درمیان میں پھنس جائے تو اس پر موم بتی رگڑیں، زپ ٹھیک ہو کر رواں دواں ہو جائے گی۔ شدید کھانسی خاص طور پر رات سوتے وقت اور صبح اٹھنے کے بعد ہو تو رات سوتے وقت 1 یا 2 چٹکی اجوائن منہ میں رکھ کر سو جائیں۔ پانی بالکل نہ پئیں، اس کا رس یا لعاب باہر نکالیں۔ 3-4 دن استعمال سے کھانسی سے نجات مل جائے گی۔ دست اور پیچس میں صبح ناشتے کی جگہ ایک کلے پر اسبگول چھڑک کر تقریباً 2 پاؤں دہی میں ملا کر کھائیں۔ دونوں صورتوں میں وسط سے پانی نہ پئیں اور نہ ہی دن بھر کھانا کھائیں۔ اگر بھوک تنگ کرے تو 1 یا 2 اچھی کوالٹی کے کینو یا کیلے کھائیں۔ رات کو ہلکا پھلکا کھانا کھائیں، 2-3 دن میں افاقہ ہو جائے گا۔ پھٹی ایڑیوں سے نجات کے لیے کینو کے سوکھے ہوئے 1 پاؤ چھلکوں کو اچھی طرح گرائنڈ کر کے سفوف بنا لیں، پھر تقریباً آدھا پاؤ زیتون یا ناریل کا تیل ملا کر پیسٹ بنا کے کسی ڈبیا میں رکھ لیں۔ رات اور صبح کو پاؤں دھو کر خشک کریں اور یہ پیسٹ لگا کر موزے پہن لیں تاکہ پاؤں مٹی سے محفوظ رہیں۔ ہفتہ بھر استعمال سے ایڑیاں ٹھیک ہو جائیں گی۔